السلام علیکم، میں آپ سن رہا ہوں امریکی عمران خان کے ہلائے جانے والے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہوا ہے حملہ، گولی لگی ہے انہیں اور وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں میاں بیوی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میاں بیوی یعنی عمران خان اور بشریٰ بی بی، کل ہی آخری مقدمے میں ان کو بری کر دیا گیا تھا اور پھر کل ہی ان کی گرفتاریاں بھی ڈال دی گئیں اور اب ان دونوں کو نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ اور عمران خان ان دونوں کو ایک دوسرے کی پرچھائی کہا جاتا ہے، عکس کہا جاتا ہے، ایک جیسے لگتے ہیں اور ظاہر ان کے جو زندگی اور خاص طور پر اقتدار میں آنے اور اس کے بعد کے واقعات اور حالات تو بالکل ایک جیسے ہیں، دونوں کے ایک طرح کے مقدمات ہیں اور ایک طرح کے حالات کا سامنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی تک جیل نہیں گئے، گرفتار ہوئے تھے کچھ دیر کے لیے لیکن خان صاحب جیل گئے ہیں، اسی طرح جس طرح عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا انتخابات سے کچھ وقت پہلے، اسی طرح ٹرمپ پر بھی قاتلانہ حملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اب ایک تو لوگ اس کا مماثلت نکال رہے ہیں، پاکستانی عمران خان یعنی پاکستانی ٹرمپ عمران خان اور امریکن عمران خان ٹرمپ کی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن دونوں ملکوں کی بھی اس طرح کی جو پرتشدد سیاست ہے یا سیاست میں گولی اور بم کی جو زبان ہے اس میں بھی خطرناک حد تک مماثلت ہے۔ ہمارے بھی 4 حکمران، ہمارے یہاں ظاہر ہے غیر جمہوری بھی ہوتے ہیں وہ جمہوری بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے 4 حکمران جن میں 1 ڈکٹیٹر اور 3 منتخب حکمران جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور امریکہ میں بھی 4 صدور جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ تو عجیب و غریب قسم کی ایک مماثلت ہے، میں مماثلت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ٹرمپ اور عمران خان کی مماثلت بھی، لیکن پہلے جو واقعہ ہوا ہے میں اس پر جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق ٹرمپ پینسلوانیا میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے کیونکہ وہ ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ہیں، اور پھر وہ جو ویڈیو ہے آپ دیکھیں تو اس ویڈیو میں گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور ایک کے بعد ایک کوئی 5-6 آوازیں گولی چلنے کی آتی ہیں، اور اتنے میں ٹرمپ جو ہے وہ نیچے جھکتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، وہ جھکتے ہیں یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اور سیکیورٹی والے جو ہیں ان کو کور کر لیتے ہیں، ان کو جو ہیومن شیلڈ فراہم کرتے ہیں۔ سیکیورٹی والوں کا یہ تو بڑا مطلب کمال ہوتا ہے نا، وہ ہوتے ہی اسی لیے تربیت یافتہ ہیں کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی کی باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، تو دوسرا جس کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے وہ اس کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ ان کا پروفیشنل ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور دیانتداری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان دے دیں لیکن جس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں اس کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے ہاں سلمان تاثیر کو قتل کرنے والا ممتاز قادری اسی کی ڈیوٹی پر تھا، اور پھر سوسائٹی کے ایک بڑے حصے نے ممتاز قادری کو ہیرو قرار دیا، حالانکہ جو ممتاز قادری نے کیا تھا وہ کسی بھی طور پر میں کسی بھی حوالوں سے کہہ رہا ہوں وہ قتل ہی تھا، ایک ظلم ہی تھا جو اس نے کیا تھا، الزام چاہے اس نے جو بھی لگایا ہو۔ تو یہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں، باڈی گارڈ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن جس کی ڈیوٹی پر مامور ہیں اس کو انہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اب ٹرمپ جیسا آدمی، متنازع آدمی، لیکن کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے مامور تھے تو وہ اس کے اوپر لپکتے ہیں اور ٹرمپ کو جو ہے وہ محفوظ کرتے ہیں، اور ٹرمپ بھی حوصلے میں رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھتے ہیں تو آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جوتے پہننے دو، اور پھر فائٹ کا نعرہ لگا کے ہاتھ لہراتے ہوئے وہ اس کے بعد وہاں سے ان کو لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ جو FBI اور دیگر جو حکام ہیں ان کے مطابق اور ٹرمپ کی فیملی اور ریپبلکنز کے مطابق ٹرمپ جو ہیں وہ باحفاظت ہیں اور معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے خود بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ مجھے کان کے اوپر والے حصے کو گولی چھو کر گزری ہے اور میں ٹھیک ہوں۔ لیکن جو تصویریں ظاہر ان تصویروں نے جو امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں جس میں ڈیموکریٹس کی طرف سے جو بائیڈن ہے اور ریپبلکنز کی طرف سے صدارتی امیدوار کی پارٹی کے اندر دوڑ میں ٹرمپ ہے، ابھی دونوں کو باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا، تو بہرحال اب یہ تصویریں، فائٹ کا نعرہ، یہ ماحول، تو یہ تو ظاہر ہے ٹرمپ کو ایک طرح سے ایک جو ہوتا ہے نا سمپتھی ووٹ جذباتی کرے گا ریپبلکنز کو۔ لیکن ایک اور چیز، جو گولی چلانے والا ہے اس کی جو ابتدائی شناخت 20 سال کا نوجوان ہے تھامس میتھیو کروکس، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، FBI بتا رہی ہے کہ وہ 20 سالہ نوجوان رجسٹرڈ
کارکن ہے ریپبلکن پارٹی کا، یعنی ٹرمپ کی اپنی پارٹی کا بندہ ہے 20 سالہ۔ ایک گواہ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، اس نے کہا BBC کے مطابق، اس نے کہا کہ جی میں نے دیکھا ایک عمارت پر جلسہ جہاں ہو رہا تھا، وہاں ایک عمارت پر ایک بندہ جو ہے وہ یوں گھٹنوں کے اور ایڑیوں کے بل کرالنگ کرتا ہوا وہ جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، اور میں نے بتایا بھی تھا پولیس والوں کو، لیکن وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور اتنے میں ظاہر گولی چل گئی، اور بچت یہ ہوئی کہ گولی ٹرمپ کو نہیں لگی۔ اب یہ جو واقعہ ہے ٹرمپ کا، اب تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 نومبر کو عمران خان وزیر آباد میں، کل بلکہ وزیر آباد میں ہی تھے، اسی جگہ سے گزرے، وہاں پھالودے وغیرہ کھائے۔ وزیر آباد کا پھالودہ بڑا مشہور ہے، وزیر آباد کی بیکری ہے وہاں، اس کے بسکٹس وغیرہ بہت مشہور ہے۔ تو ہمارے CEO صاحب کا جو تعلق ہے وہ وزیر آباد سے ہے، ارسلان فرائض صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی بیکری کے بسکٹ بھی ہم کھائیں گے، کیک بھی کھائیں گے، اور پھر واپسی پہ ہم جہلم سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم پھالودہ بھی کھائیں گے۔ تو پھر گزرتے ہوئے وزیر آباد کا وہ جو مرکزی چوک ہے جو شہر کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے سیالکوٹ کی طرف، جو فلائی اوور جاتا ہے، پھر دوسری طرف پرانے GT روڈ کی طرف سڑک جاتی ہے، پھر بازاروں کی طرف سڑک جاتی ہے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے پھر ہم نے وہ جگہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہیں پر بلاول بھٹو زرداری کی ریلی ایک ہوئی تھی، انہوں نے ایک مارچ کیا تھا، تو وہاں پر بھی انہوں نے خطاب کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، تو وزیر آباد کا مرکزی پوائنٹ ہے۔ تو بہرحال وہاں پر عمران خان صاحب پر 3 نومبر 2022 کو گولی چلی تھی، جب وہ آرمی چیف جنرل اپنا عاصم منیر، بلکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا بطور آرمی چیف تقرر رکوانے جا رہے تھے، لانگ مارچ کر کے جا رہے تھے۔ 28 اکتوبر کو لاہور سے نکلے تھے، 3 نومبر کو ان پر گولی چلی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو بھی گولی جو ہے وہ براہ راست گولی تو ان کو نہیں لگی تھی، لیکن بہرحال ان کی ٹانگ میں وہ ذرات لگے تھے لوہے کے، تو زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پلاسٹر وغیرہ چڑھا دیا تھا۔ پلاسٹر جب عدالت بلاتی تھی تو خان صاحب ویل چیئر پر تصویر جاری کر دیتے تھے کہ جی میں تو چل نہیں سکتا، تو مجھے استثنا دیا جائے۔ لیکن بہرحال پھر جب 9 مئی کو وہ اسی حالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، تو وہاں پر رینجرز والوں نے یا کمانڈوز نے ان کو یہاں کالر سے پکڑا، تو خان صاحب اٹھ گئے اور دوڑتے ہوئے گئے۔ اس کے بعد ویل چیئر کی ضرورت نہیں پڑی تھی خان صاحب کو، ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن میں مواصلت مختصر، عمران خان پاکستان میں اپنے مخالفین کے اگینسٹ انتہا پسند سوچ رکھنے والے، سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنے والے اور مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے والے۔ ٹرمپ اپنے مخالفین کے خلاف انتہا پسندی کی حد تک تقسیم کرنے والے، پھر نسل پرستی کی سیاست کرنے والے۔ عمران خان کو جب اقتدار سے آئینی طریقے سے نکالا گیا 3 اپریل 2022 کو، تو عمران خان نے ایک غیر آئینی قدم اٹھایا اور ایک رولنگ دلوا دی ڈپٹی اسپیکر سے، اور پھر خود اسمبلی توڑ دی۔ پھر ٹرمپ جب وہ صدارتی انتخابات، جو گزشتہ صدارتی انتخابات تھا، وہ ہار گئے، اور پھر جس دن موجودہ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ حلف اٹھانے جنوری میں جا رہے تھے، اپنا حلف اٹھانے کے بعد چارج لینے جا رہے تھے کیپٹل ہل اپنا، تو وہاں پر کیپٹل ہل پر حملہ کروا دیا ٹرمپ نے اپنے زومبیز کے ذریعے۔ عمران خان کو 9 مئی کو جب گرفتار کیا گیا تو عمران خان نے بھی حملے کروائے ملک بھر میں۔ تو مماثلتیں کافی ہیں۔ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا مقدمہ، آج ریمانڈ ہوا ہے دونوں میاں بیوی کا۔ ٹرمپ کے اوپر بھی توشہ خانہ ٹائپ مقدمات چل رہے ہیں۔ عمران خان کل ہی بری ہوئے ہیں عدت میں نکاح کیس سے، لیکن اس سے ہٹ کے عمران خان صاحب کی گندی گندی آڈیوز مختلف خواتین کے ساتھ وہ سامنے آئیں، نہیں آنی چاہیے تھیں، آئیں۔ میں صرف مماثلت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹرمپ کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ماڈل تھی ایک، اس کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کر رکھے ہوئے تھے کسی زمانے میں، اور زبان بندی کے لیے اس کے ساتھ اس کو پیسے دیے۔ تو دونوں کی زندگی اسکینڈل سے بھری ہوئی ہے، متنازع، اور دونوں کے ساتھ ایک جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ تو ہوا نا ٹرمپ اور اپنا عمران خان، لیکن جو امریکہ کی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، پاکستان کی تو سیاسی تاریخ بہت تھوڑی ہے، ہمیں تو 70-75 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن ہم اس میں امریکہ کے برابر پہنچ گئے پرتشدد واقعات میں۔ امریکہ میں جو حملے ہوئے ہیں نا، اب وہ اس میں امریکن میڈیا کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق صدر اینڈریو جیکسن پر شوٹر نے گولیاں چلائی تھیں 1912 میں، 1912 میں تو چلائیں، اس سے پہلے
اینڈریو اپنا جیکسن پر گولیاں چلائیں. 1912 میں صدر تھیوڈور روزویلٹ 1 جو ہے اس پر گولیاں چلائیں. 1929 میں گولی چلی صدر فرینکلن روزویلٹ پر. اچھا جی اس کے وہ بچ گئے. اچھا اس کے بعد 1950 صدر ہیری ٹرومن پر گولی چلی. اچھا اس کے علاوہ کچھ گورنرز بھی ہیں اس کے اوپر بھی گولیاں چلی ہیں. اسی طرح صدر جیرالڈ فورڈ 1975 میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. رونلڈ ریگن پر 1981 میں حملہ ہوا واشنگٹن میں. اسی طرح جناب باراک اوباما پر 2011 میں حملہ ہوا. اور جو قتل کر دیے گئے صدر ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ولیم مککنلی، جان ایف کینیڈی، یہ قتل ہو گئے. اچھا پاکستان میں جو ہے وہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، ابراہیم لنکن. اچھا پھر پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، دوسرے وزیر اعظم. اس کے بعد ضیاء الحق کا جہاز پھٹ گیا، ڈکٹیٹر تھے، صدر تھے وہ. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید، چوتھی وزیر اعظم. اچھا قاتلانہ حملوں میں آئے تو پاکستان میں پرویز مشرف پر قاتلانہ حملہ ہوا، بینظیر بھٹو پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے. اچھا نواز شریف صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا. تو ہماری تاریخ جو ہے نا پاکستان کی اور امریکہ کی صرف عمران خان کی اور ٹرمپ کی میں مماثلتیں نہیں ہیں. پاکستان اور امریکہ میں بھی بہت سی مماثلتیں ہیں اس حوالے سے کہ ان کے اوائل جو حاکم تھے وہ صدور تھے وہ بھی مارے گئے، ہمارے یہاں بھی. اور ظاہر ہے انسانی تاریخ میں جو پاور پولیٹکس ہے، جو اقتدار کی سیاست ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے، تو اس میں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. ابھی دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا، اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے اس پر بات کروں گا. جو وہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ جو صدارتی الیکشن ہے امریکہ کا، اس میں اب ٹرمپ کے حق میں بہت سی کہا جا رہا ہے کہ ماحول بن سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے بیٹے جو ہیں ایرک ٹرمپ، انہوں نے وہ تصویریں جاری کر دی، اور تصویر ظاہر ہے یہاں سے خون یہاں تک ٹرمپ کو، اور ٹرمپ حوصلے میں، تو ظاہر ہے اس کا اثر بہت گہرا پڑے گا امریکی صدارتی انتخابات پر. اور ہمارے جو دوست ہیں تحریک انصاف والے، وہ آج کے یہ جو حملہ ہوا ہے ٹرمپ پر اس سے خوش بہت زیادہ ہے. خاص طور پر پی ٹی آئی کا جو اوورسیز چیپٹر اور امریکن چیپٹر ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے. ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ آئے گا، اب ہر صورت آئے گا. جو نومبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ٹرمپ اب صدارتی امیدوار بھی بن جائے گا ریپبلکنز کی طرف سے، اور وہ آئے گا تو اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے وہ دوبارہ غلام بن جائے گا. اور پھر پاکستان ٹرمپ کے آرڈر پر، غلامی ہوگی نا، ٹرمپ کے آرڈر پر جیل کا پھاٹک کھول دے گا اور عمران خان رہا ہو جائے گا. اب عمران خان کی رہائی کے ادروائز بھی کئی امکانات لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں، لیکن کل ہی جیسے میں نے گزارش کی کہ عدت میں نکاح کے معاملے میں وہ بری ہوئے، تو ادھر سے 2 اور مقدمات. اب آج جو خبر ہے کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے اس میں خان صاحب سے 11 رکنی لاہور کی پولیس کی ٹیم جو ہے اس نے انویسٹیگیشن اڈیالہ جیل جا کر کی ہے. اور 9 مئی میں کیونکہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے 3 مقدمات میں عمران خان صاحب کی انہوں نے عبوری ضمانت جج صاحب نے خارج کر دی تھی، اور عمران خان صاحب نے تو اس کو وہ جو جج صاحب کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. لیکن بہرحال وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اب عمران خان کے اوپر اس میں پراپر انویسٹیگیشن جو ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب 11 رکنی ٹیم جو ہے نا اس نے پہنچی ہوئی تھی صبح، اور انویسٹیگیشن میں کیا نکلا کیا نہیں نکلا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دوسرا ایک اور توشہ خانہ کا مقدمہ، ایک اور ریفرنس توشہ خانہ کا، ایک تو چل رہا ہے نا جج محمد علی وڑائچ صاحب کی عدالت میں، جس میں اپنا کل اعظم خان صاحب نے اور زبیدہ جلال صاحبہ نے اپنے بیانات قلم بند کروائے تھے. ان بیانات میں کیا ہے وہ بھی اگلے ویلاگ میں بتائیں گے، کیونکہ کل سفر میں تھا تو جو چیزیں بتانی تھی، جو کرنی تھی، وہ ایک ویلاگ سے زیادہ ہو نہیں سکا تھا، تو یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. خان صاحب کے جو امکانات بالکل نہیں تھے نا رہائی کے، وہ تھوڑے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ امکانات روشن کیسے ہو سکتے ہیں، واضح کیسے ہو سکتے ہیں، اور ختم کیسے ہو سکتے ہیں. لڑائی کیونکہ یہ عدلیہ اور کسی اور کی لڑائی ہے،
جس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور عمران خان کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال توشہ خانہ کا جو نیا ریفرنس ہے اس میں 8 دن کے لیے دونوں میاں بیوی کو نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہ جو اس کی مقدمے کی سماعت کے لیے بھی جو نیا ریفرنس ہے اس کی سماعت کے لیے بھی اڈیالہ جیل میں کورٹ ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہوا ہے۔ تو امریکی صدارتی الیکشن اپنی جگہ، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔